والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح نصف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. شادی کس کو کہتے ہیں؟ شادی کے مقاصد کیا ہیں؟ شادی والی زندگی یعنی ازدواجی زندگی گزارنے کے سنہری اصول کیا ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام کے ازدواجی زندگی کی بنیادی سنتیں کیا ہیں؟ قرآن نے میاں بیوی کو کس مثال کے ساتھ تعبیر کیا ہے؟ کون سی نسبت دی ہے؟ اور اس نسبت کی لاج رکھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کیا ہے؟ یہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ موقع کی مناسبت کے حوالے سے، جس میں میرے اور آپ کے ہر ایک کے لیے سبق ہے، توجہ رہے گی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ شادی کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکے اور لڑکی کے درمیان میں گواہوں کی موجودگی کے ساتھ حق مہر کے ایک تقرری کر کے ایک عقد کرنا، اس کو شادی کہا جاتا ہے۔ حق مہر مقرر ہو گیا، گواہ موجود ہیں، اور ایک مسلمان بچے اور بچی، لڑکے اور لڑکی کے درمیان میں ایک عقد طے پا گیا۔ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ تو آج ایک بچہ باپ بن جاتا ہے، اسے شادی کی زندگی کا مقصد معلوم نہیں ہوتا۔ ایک بچی ماں بن جاتی ہے، اسے شادی کے مقاصد معلوم نہیں ہوتے کہ ازدواجی زندگی کا مقصد کیا۔ جب زندگی بے مقصد گزرتی ہے تو یقیناً پھر اس میں سکون نہیں رہتا، وہ پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں۔ آج گھر گھر میں الجھنیں ہیں، گھر گھر میں پریشانیاں ہیں۔ شادی لوگ کرتے ہیں خوشی پانے کے لیے، لیکن وہ شادی کے بعد کہتے ہیں ہم تو اور مصیبت میں پھنس گئے۔ معلوم ہوا کہ ہم اس کے اصل مقصد سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ شادی کے مقاصد کو ذہن میں رکھنا۔ پہلا مقصد ایمان کی تکمیل ہے۔ النکاح نصف الایمان۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ نکاح نصف ایمان ہے۔ نصف ایمان ایک مسلمان اپنے عبادات اور اپنے اخلاقیات سے حاصل کرتا ہے۔ جب وہ ازدواجی زندگی میں قدم رکھتا ہے، گویا کہ اس کی ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ دوسرا مقصد شادی کا گناہوں سے بچنا ہے۔ شریعت یہ نسبت قائم کی ہے تاکہ مسلمان مرد اور عورت اس نسبت کی وجہ سے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ اور تیسرا مقصد محبت حاصل کرنا ہے۔ یہ اس کے مقاصد میں شامل ہے۔ اب محبت حاصل کرنے کا اصول یہ ہے کہ میں محبت دوں گا تو محبت پاؤں گا بھی۔ آج ہماری طرز زندگی یہ ہے گوئے کہ ہم نے ان چیزوں کو اس مقاصد سے نکال دیا ہے، جبکہ محبت کا حاصل کرنا یہ شادی کی مقاصد میں شامل ہے۔ اور اگلا مقصد عزت پانا ہے۔ خاوند بیوی کو عزت دے گا تو عزت پائے گا۔ اور ایک مقصد شادی کی زندگی کا اولاد کی نعمت اور دولت کو حاصل کرنا ہے۔
اور یہ کوئی معیوب بات نہیں، وقت کے انبیاء نے رب سے مانگا ہے، وقت کے انبیاء نے رب سے مانگا۔ زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں مانگا، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کا نام رکھ کر بیٹے کی بشارت عطا کر دی۔ یہ شادی کا مقصد ہے۔ اور ایک مقصد شادی کا جس کو اللہ نے قرآن کی اس آیت میں بیان فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہیں جوڑا بنایا تاکہ تم سکون کی زندگی پا سکو۔ تو ازدواج زندگی کا ایک بنیادی مقصد اطمینان اور سکون کی زندگی حاصل کرنا ہے۔ آج میں شادی کر کے پریشانیوں میں پھنس جاتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ اس کا مقصد ہی سکون پانا ہے۔ شریعت نے 3 چیزوں میں سکون رکھا، رات کے وقت پہ سکون ہے، اپنے گھر میں سکون ہے، اور بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے میں سکون ہے۔ لیکن آج کا ایک خاون، بیچارہ خاون، میں اسے بیچارہ کہوں گا، وہ سکون تلاش کرنے کے لیے رات کا اکثر حصہ دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پہ گزارتا۔ پوچھا جائے کیسے بیٹھے ہو؟ بس کوئی سکون حاصل کرنے آ گیا۔ یاد رکھنا اس میں قطعاً سکون نہیں۔ شریعت نے سکون رکھا ہے کہ خاوند رات کا اکثر حصہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارے۔ اگر اس اصول کو اپنا لیں گے آپ خود دیکھیں گے کہ زندگی میں سکون آئے گا، آپس میں اعتماد بڑھے گا، محبت بڑھے گی، اطمینان اور سکون سے بھری زندگی نصیب ہو جائے گی۔ آج رات کا حصہ دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پہ گزارتا ہوں، زندگی گزر جاتی ہے، سکون نہیں پا سکتا۔ تو یہ شادی کے بنیادی مقاصد ہیں۔ تیسری بات، شادی کی زندگی گزارنے کے سنہری اصول کیا ہے جس کی وجہ سے ہماری دنیا کا گھر جنت کے گھر کا منظر پیش کرنے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے داماد تھے۔ حضرت عثمان غنی کی پہلی صفت یہ تھی کہ ان کے مزاج میں تحمل تھا، بردباری تھی، برداشت کا مادہ تھا۔ ایک اچھے خاوند کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اب میرے مزاج میں تحمل ہو، بردباری ہو، برداشت کا مادہ ہو۔ آج آباد گھر اجڑ رہے ہیں صرف اسی بنیاد پہ کہ مزاج میں برداشت نہیں۔ میرے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے، کوئی کام ہو جائے، میں اپنے سے باہر ہو جاتا ہوں اور اپنے ہاتھوں سے گھر کا سکون تباہ کر کے رکھ دیتا ہوں۔ مجھے اپنے مزاج میں اب تحمل لانا ہوگا، برداشت لانا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی کی بنیادی صفت مزاج میں تحمل۔ اور دوسری صفت حضرت عثمان غنی کی یہ تھی کہ ان کے مزاج میں سخاوت تھی۔ خاوند کو چاہیے کہ اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق گھر والوں پہ فراوانی رکھے۔ اور آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اگر میاں بیوی کے درمیان میں کوئی اونچ نیچ کا معاملہ آ گیا تو سب سے پہلے خاوند اپنی بیوی کے مقابلے میں اپنی آمدنی کو ہتھیار بنا لیتا۔ خاوند کیا، یہ تو ایک مرد کے شان کے بھی خلاف ہے کہ عورت کے مقابلے میں اپنی آمدنی کو ہتھیار بنا لے، اس کا خرچہ روک دے گا، اس کی ضروریات بند کر دے گا تاکہ ناک رگڑے میرے قدموں میں پڑے، پھر میں سوچوں گا۔ یہ ایک خاوند کی شان کے بالکل خلاف۔ تو مزاج میں فراوانی ہو، حالات جو بھی ہیں، گھر والوں کو خرچہ بند کرنا، ضروریات کو روکنا، یہ مردان کی نہیں۔ اور تیسری صفت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی وہ شجاعت تھی۔ خاوند کی مزاج میں شجاعت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔
کیونکہ یہ زندگی کا ایک طویل سفر ہے. ممکن ہے کہ اس سفر میں کچھ موڑ ایسے آ جائیں جس موڑ پہ خاوند کو چند قدم ہمت اور شجاعت کے ساتھ اٹھا کر اس سفر کو باقی رکھنا پڑے. اگر مزاج میں شجاعت نہ ہوئی تو کسی موڑ کی یہ سفر ٹوٹ سکتا ہے. سمجھانے کے لیے اس میں ایک موڑ، اللہ نہ کرے گھر میں ماں بیٹی کے بجائے ساس و بہو کا تصور قائم ہو گیا، ماں اور بیوی کا آمنا سامنا ہو گیا. یہ وہ موڑ ہے جہاں خاوند کی شجاعت اور ہمت کی ضرورت ہے. آج پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اگر ایسے حالات آ جائیں تو بیوی کو میں قربانی کا بکرا بنا کے ماں کے سامنے کر دیتا ہوں، یہ خاوند بیچارہ بن کے پیچھے تماشائی بن جاتا ہے. بیوی کو کیوں قربانی کا بکرا بناتے ہو؟ جیسے ماں کو بیوی پہ قربان کرنے کی اجازت نہیں، اسی طرح بیوی کو بھی ماں پہ قربان کرنے کی اجازت نہیں. خاوند کو چاہیے وہ بیٹا ہے خود اپنے ماں پہ قربان ہو جائے. یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے جب یہ بیوی کو قربانی کے لیے سامنے کر دیتا ہے، زندگی کا سکون تباہ ہو جاتا ہے. تو مزاج میں شجاعت کا ہونا بہت ضروری ہے کہ ایسے موڑ پہ چند قدم، کیونکہ ماں باپ کے مقام کو بھی ملحوظ رکھنا ہے، اس میں تو آپ کمی نہیں کر سکتے. جو بھی حالات، ماں باپ کے مقام میں کمی نہیں لا سکتے، اف تک نہیں کہہ سکتے. مطلب یہ کہ اگر کوئی بات آپ پہ ناگوار گزرے تو اپنے پیشانی پہ ماں باپ کے سامنے وٹ بھی نہ ڈالنا، انہیں نوٹ نہ ہو جائے کہ ہماری بات بیٹے کو بری لگ گئی. اس میں تو کمی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود اسے بھی بحال رکھنا ہے اور اب بیوی بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے. یہاں بھی ہمت کی ضرورت ہے. اگر مزاج میں ہمت اور شجاعت نہ ہوئی تو سفر ٹوٹنے کا خطرہ ہے. تین بنیادی صفات خاوند کے لیے: مزاج میں تحمل، سخاوت اور شجاعت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت اور بچی کے لیے اچھی بیوی ثابت ہونے کے لیے بھی تین بنیادی صفات ہیں. پہلی صفت اس کے چہرے پہ حیا ہو. دوسری صفت اس کے دل میں نیکی کا جذبہ ہو. اور تیسری صفت اس کے ہاتھ خاوند کی خدمت میں مصروف ہوں. یہ تین بنیادی صفات ہیں اچھی بیوی ثابت ہونے کے لیے. یہ وہ بنیادی اصول ہیں جس کی وجہ سے دنیا کا گھر جنت کے گھر کا منظر پیش کرنے لگ جائے گا. اگلی بات، پیغمبر اصلاۃ والسلام کی وہ بنیادی سنت ہے ازدواجی زندگی کی جس سے اس میاں بیوی کی اس نسبت کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے. وہ کیا؟ آپ تو جاؤ گے اٹھ کے نا، آپ کا قصور نہیں ہے. نہیں آپ جائیں، میں روک نہیں رہا، میں ویسے بات کر رہا ہوں. 1 بج رہا ہے، آپ کا کیا قصور ہے؟ نافرمانی سننی تھی، آپ نے سن لی ہے. بنیادی سنت ہے. پیغمبر اسلام السلام گھر تشریف لائے. میرے اور آپ کے ماہیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کے صحن میں چارپی پہ تشریف فرمائے ہیں، ہاتھ میں پانی کا پیالہ. محبوب پیغمبر نے بلند آواز سے سلام ڈالا. خاوند کے لیے بنیادی سنت یہ ہے ازدواجی زندگی کی، جب بھی وہ گھر میں قدم رکھے بلند آواز سے گھر والوں پہ سلام ڈالے. اگر گھر والے سامنے نہیں کمرے میں ہیں تو آواز سن کے پتہ چل جائے گا میرے سر کا تاج آ گیا. آج خاوند کہتا ہے میں بیوی کو سلام کروں؟ میرے نبی سے بڑھ کے کوئی ذات تھی؟ وہ گھر والوں کو سلام کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے جب خاوند بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے، بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے، اللہ ان دونوں کو دیکھ کے اللہ کی رحمت مسکرا پڑتی ہے. جب رب کی رحمت مسکرائے گی تو گھر میں برکتیں نہیں آئیں گی. اس لیے جب بھی باہر سے گھر آؤں، باہر کی الجھنیں، پریشانیاں، کاروبار کے مسائل، اس کی گٹھری باندھ کے میں اپنے گھر کے کمرے سے باہر پوڑی پہ رکھوں اور پھر گھر میں داخل ہوں اور بیوی کو خندہ پیشانی کے ساتھ بیوی کا سامنا کروں.
آج ہم کیا کرتے ہیں؟ باہر کی ساری پریشانیاں اپنے سر پہ لاد کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ نہ سلام ہے نہ دعا ہے، بس جاتے شروع ہو جاتے ہیں. جو منہ پہ آتا ہے وہ بکتا ہوں، گالیاں دیتا ہوں، معلوم نہیں کیا کچھ ہوتا. پھر میں کہتا ہوں میری زندگی میں سکون نہیں. تو پہلی سنت، جب بھی گھر میں داخل ہوں بلند آواز سے سلام ڈالوں. آپ نے سلام ڈالنے کے بعد فرمایا حمیرہ پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا. دوسری سنت معلوم ہے خاوند کے لیے، آپ حضرت عائشہ کو نام سے نہیں پکارا کرتے تھے، حمیرہ کے لقب سے پکارتے تھے. حمیرہ کا معنی میرے اور آپ کی زبان میں پنکی سے کیا جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں محبت کا. آپ امی عائشہ کو پنکی کہتے تھے. یا نام کو مختصر کر کے عائشہ نہیں یا عائش، اس میں محبت جھلکتی. یا عائش، حاضر جبریل، جبریل امین آپ کو سلام دے رہے ہیں. تو دوسری سنت معلوم ہوئی خاوند کو چاہیے وہ اپنے گھر والوں کے نام کے علاوہ اپنی محبت کے دائرے و جذبات میں ایک اچھے سے نام کا انتخاب کرے، اس نام سے اپنی بیوی کو پکارے. ہر پکار پہ سنت زندہ ہوگی اور محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی. میرے اور آپ کا ایمان ہے جہاں میرے نبی کی سنت زندہ ہوگی وہاں نفرت جنم نہیں لے سکتی، وہاں محبت جنم لے گی. اب میرے جیسے کئی ہوں گے سوچ رہے ہوں گے بھئی ابھی تک تو میں بیوی کو اس کے نام سے پکارتا تھا، اب میں کیا کروں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں طریقہ. بھئی نئی جوڑے کے لیے تو آسان ہے، پہلے سے ایک نام ذہن میں رکھ لے، اسی سے اسے پکارے، وہ تو ایک آسان ترتیب ہے، نام زبان پہ چڑھ جاتا ہے. اب اولاد جوان ہو چکی ہے، ساری زندگی نام سے پکارا، اب میں کوئی الگ نام سے پکاروں، پہلے تو بیوی دائیں بائیں دیکھے گی، دوسری کہاں سے آ گئی؟ ہاں مجھے اپنی صفائی دینا مشکل پڑ جائے گی. میں اس کا آسان طریقہ بتاتا ہوں اگر آپ سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. آپ آج تک بیوی کو اس کے نام سے پکارتے رہے، اب آپ اس سنت کو زندہ کر کے گھر میں سکون اور محبتیں لانا چاہتے ہیں تو آپ اسی نام سے پکاریں، لیکن اس کے نام کے ساتھ آخر میں صرف لفظ جی لگا دیں. لگتا ہے بڑا مشکل ہے، سختہ طالب ہو گیا. یہ کیسے بیوی کو کہوں زینب جی، فاطمہ جی؟ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی پیار سے پکارتے تھے. میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ میرے نبی کی سنت جس سے محبتیں جنم لیں گی، آج امتی کے لیے اس کو اپنانا اتنا مشکل ہوگا. اور اگر آپ اپنا لیں گے پھر آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے گھر میں کیسے پیار و محبت کا ماحول آتا ہے. ہر پکار پہ بیوی کا 2 کلو خون بڑھے گا، وہ بھی آپ کو محبت دے گی، عزت دے گی. اور اگلی بات، اگر زبان پہ گالیاں تھی نا، لفظ جی لگ گیا نا، یہ گالیاں آئیں گی نہیں زبان پہ، غصہ بھی نہیں آئے گا. نبی کی سنت سمجھ کے ہم اس کو اپنائیں، پھر دیکھیں ازدواجی زندگی میں کیسے محبتیں بڑھتی. فرمایا حمیرہ پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا. تیسری سنت ذہن میں رکھنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی بچایا، پیالہ پیش کر دیا. آپ نے پیالہ ہاتھ میں لیا، دیکھا کہ حمیرہ نے کہاں ہونٹ مبارک لگائے تھے، پیالے کو گھمایا، اسی جگہ پہ ہونٹ مبارک لگا کے باقی پانی نوش کر لیا. تیسری سنت معلوم ہوئی، جتنا ممکن ہو سکے خاوند کو چاہیے کہ گھر والوں کو محبت دے. دوستوں کو محبتیں دیتا ہوں، گھر آتا ہوں تو مزاج ہی بدل جاتا ہے. بیوی ہے، اس کے حقوق ہیں، اس میں بہت سی بنیادی باتیں ہیں، وہ پھر کوئی اور موقع پہ کریں گے انشاءاللہ. کہ کچھ جذباتی امور ہیں بیوی کے لیے بھی خاوند کے لیے بھی، جو دونوں کے لیے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. پر وہ بات اپنی جگہ پر. یہ 3 بنیادی سنت ہے. اگلی بات، میاں بیوی کی جو نسبت قائم ہو جاتی ہے اور میاں بیوی کہلاتے ہیں، بعض لوگ اس کی مثال دیتے ہیں کہ یہ گاڑی کے 2 پہیوں کے مانند ہیں. بالکل ٹھیک ہے، گاڑی کے 2 پہیے ہیں، دونوں پہیے ٹھیک رہیں، کوئی پنچر نہیں ہوگا تو گاڑی چلتی رہے گی. بعض کہتے ہیں کہ 2 اچھے ساتھی کی مثال ہے میاں بیوی کی، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن قرآن کیا مثال دیتا ہے؟
تو قربان جاؤں رب کے دین پر. اتنی خوبصورت مثال دی ہے، اتنی خوبصورت کہ صرف مثال نہیں، اس میں ایسے باریک مسائل کی طرف اشارے کر دیے، اگر اس کو سمجھ کے خاوند اپنا لے گا پوری زندگی میں خوشیاں بھر جائیں گی. قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم اس کا لباس ہو. قرآن نے میاں بیوی کو لباس سے تعبیر کیا ہے. توجہ کرنا، محدثین کیا فرماتے ہیں؟ اب آپ سمجھتے ہو کہ لباس، ایک تو لباس مخالف موسمی حالات سے بچاتا ہے. گرمی سردی کا اپنا اپنا لباس ہوتا ہے، موسم کے مخالف حالات سے بچاؤ کرتا ہے. گوئے کہ میاں بیوی کی یہ تعلق اور نسبت ایسی ہے کہ مخالف حالات میں یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ ایک دوسرے کا تحفظ کرتے ہیں. انہیں ایک دوسرے کا تحفظ کرنا چاہیے، پردہ ڈالنا چاہیے. آج کی صورتحال یہ ہے کہ خاوند کے خاندان سے کوئی آ جائے گا تو ان کے سامنے شروع ہو جائے گا بیوی پہ. اپنے آپ کو میں مظلوم ثابت کرنا چاہوں کہ میں مظلوم ہوں. بھئی کیوں بیچارے بنتے ہو؟ اللہ نے آپ کو مرد بنایا. الرجال قوامون علی النساء. آپ گھر کے مینیجر ہو، آپ نے پورے گھر کی مینجمنٹ کرنی ہے. اپنی مظلومیت ثابت کرنے کے لیے اپنے خاندان کے کسی فرد کے سامنے بیوی کو کبھی برا نہ کہنا. آپس میں بیٹھ کے کوئی بات کر لی وہ الگ بات ہے، کسی رشتہ داروں کے سامنے برا نہ کہنا. کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، جزاک اللہ. میاں بیوی کی مثال قرآن نے لباس سے دی ہے. تو ایک تو لباس غیر موافق موسمی حالات سے بچاتا ہے. دوسری بات، لباس انسان کے وقار کا ذریعہ ہے. آپ جتنا اچھا لباس پہنو گے اتنے آپ کا وقار بڑھے. یہ وقار کا ذریعہ ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے وقار کا ذریعہ ہے. ہم نے اس کا خیال رکھنا جیسے ہم لباس کا خیال رکھتے ہیں، میلہ نہ ہو جائے. اور تیسری بات سب سے اہم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. قرآن نے دونوں کو لباس سے تعبیر کیا. آپ جانتے ہیں کہ لباس اور جسم کے درمیان میں بالکل اتصال ہوتا ہے. اتصال ہوتا ہے نا. نیچے بنیان پہنی ہوئی وہ تو لباس کا حصہ ہے نا. لباس اور جسم کے درمیان میں اتصال ہے. اب اگر لباس اور جسم کے درمیان میں کوئی چیونٹی داخل ہو گئی یا مکھی داخل ہو گئی، آپ بتائیں جب تک آپ اسے نکال باہر نہیں پھینکیں گے آپ کی جسم کا سکون تباہ ہوگا یا نہیں؟ توجہ رکھنا میری بات کی طرف. بہت باریک اشارہ ہے قرآن کا. ہوگا تباہ نا جسم کا سکون. قرآن نے اشارہ دے دیا. میاں بیوی لباس کے مانند ہیں. انہیں چاہیے کہ آپس میں ذاتی پرسنل معاملات میں گھر کے کسی فرد کی ٹانگ نہ اڑنے دیں ورنہ پوری زندگی کا سکون تباہ ہو جائے. ہاں، کوئی ہوتا ہے بیچارہ بن کے بیوی کو ماں کے حوالے کر دے گا، کوئی بڑے بھائی کے حوالے کر دے گا، کوئی بڑی بہن کے حوالے کر دے گا، زندگی کا سکون تباہ کر بیٹھے. کسی کے ٹانگ نہ اڑنے دینا. ہاں، گھر کے معاملات ہے، باہر کے معاملات ہے، اس میں آپ نے ان سب بڑوں سے مشورے لینے، والد سے، والدہ سے، بہن سے، بھائی سے. لیکن جو میاں بیوی کی ذاتی معاملات ہوں، کوئی آپس میں کوئی بات ہو گئی ہے، کوئی پرسنل معاملہ ہے، اس میں گھر کے خاندان کی کسی فرد کے ٹانگ نہ اڑانا ورنہ پوری زندگی کا سکون تباہ ہو جائے گا، بلکہ کمرے میں آپس میں بیٹھ کے اس کو حل کر لینا. قرآن نے بہت خوبصورت اشارہ دیا. اب ہم خود سمجھیں، ایک مکھی داخل ہو جائے تو میرا سکون تباہ ہو جاتا ہے جسم. تو قرآن کہتا ہے یہ لباس کے مانند ہے. اگلی بات دیکھیں، بعض باتیں ایسی ہیں کہ قدرت فطرت کی زبان میں خاوند کو سمجھا رہا ہے.
قدرت فطرت کی زبان میں سمجھا رہے کہ فطری عمل ہے جو ہر بندے کو سمجھنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش دفعتاً ہوئی، ایک دفعہ اللہ کے حکم سے حضرت آدم کا ڈھانچہ تیار ہوا، ڈھانچہ مبارک، اللہ نے روح پھونک ڈالی، حضرت آدم یک لخت زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ یہ حضرت آدم کی تخلیق ہے۔ ابن آدم کی تخلیق میرے اور آپ کی یہ تدریجاً ہے، مختلف مراحل سے ہوتا ہوا انسان وجود پاتا ہے۔ اور میرے اور آپ کی ماں حضرت حوا کی تخلیق اللہ نے ان کے خاوند حضرت آدم کے پسلی سے کی۔ ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا علماء سے۔ یہاں قدرت فطرت کی زبان میں خاوند کو متوجہ، بیوی کو خاوند کے پسلی سے پیدا کیا۔ دیکھیں، جو ذات بیوی کو خاوند کے پسلی سے پیدا کر سکتی ہے، کیا وہ بیوی کو خاوند کے قدموں سے نہیں پیدا کر سکتی؟ کر سکتی ہے۔ سر سے نہیں پیدا کر سکتی؟ کر سکتی ہے۔ قدموں سے پیدا نہیں کیا، یہ بتلا دیا کہ بیوی کو قدموں کے نیچے ہی نہ رونتے رہنا، صرف تیرے احساسات ہیں، اس کا کوئی احساسات نہیں، تیرے جذبات ہیں، اس کے کوئی جذبات نہیں۔ خاوند کو کہا ہے کہ بیوی کو قدموں کے نیچے نہ رونتے رہنا، اور سر سے نہیں پیدا کیا۔ خاوند کو پیغام دیا کہ سر پہ بھی مسلط نہ کر لینا، ہاں کہ نہ جائز دیکھو نہ ناجائز فرمائشیں پوری کرنی ہے، جائز سے پوری نہ ہو رہی تو پھر حرام کما کے پوری کرنی ہے، فرمائے سر پہ بھی مسلط نہ کرنا۔ پسلی سے پیدا کر کے خاوند کو یہ پیغام دیا کہ اپنی بیوی کو اپنے دل کے قریب رکھنا۔ پسلی وہ جسم کا حصہ ہے جو سب سے زیادہ دل کے قریب ہے۔ ہاں، یہ قدرت فطرت کی زبان میں بتا رہی ہے، یعنی ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اس کو اپنے دل کے قریب رکھنا۔ آج میرے اور آپ کی زندگی فطرت کے خلاف گزر رہی ہے، یا تو قدموں کے نیچے رونتا ہوں، آپ کو بھی حالات معلوم ہوں گے لیکن مجھے بھی بڑے حالات معلوم ہیں، فون آتے ہیں، میں کہنا بعض دفعہ سننے کی ہمت نہیں رہتی۔ حقیقت میں سوچے بھی مجبور ہوتے ہیں، بیویاں گھر میں کتنے دفعہ مرتی، کتنے دفعہ زندہ ہوتی ہیں، عجیب عجیب حالات ہیں۔ آج یا تو ہم قدموں کے نیچے رون دیتے ہیں یا سر پہ مسلط کر دیتے ہیں، لیکن دل سے دور رکھتے ہیں۔ فطرت کہتی ہے دل کے قریب رکھو، میں دل سے دور رکھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ خاوند اپنی دل کی بات بیوی سے نہیں اپنے دوستوں میں تذکرے کرتا ہے، بیوی اپنی دل کی بات خاوند سے نہیں کہہ سکتی، سہیلیوں میں تذکرے کرتی۔ جب فطرت کے خلاف زندگی گزاروں گا تو سکون تو نہیں آئے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہ زندگی، یہ نسبت تو سکون کے لیے تھی، قرآن کہہ رہا ہے، لیکن شادی کے بعد میری زندگی میں سکون نہیں، پریشانی آ گئی۔ وجہ یہ کہ میں فطرت کے خلاف زندگی گزار رہا ہوں۔ اور دوسرا پیغام قدرت کا فطرت کی زبان میں خاوند کے نام۔ پسلیاں سیدھی ہیں یا ٹیڑھی ہیں؟ ٹیڑھی ہیں۔ اچھا، اگر یہ سیدھی ہوتی اچھی لگتی ہے، اس کے ٹیڑھے پن میں ہی حسن ہے۔ ٹیڑھے پن میں حسن، اگر یہ سیدھی ہوتی نا یوں چوڑی لگتی اور سائیڈوں سے چپتی بھی۔ پسلیوں کے اللہ نے اس کے ٹیڑھے پن میں حسن رکھا ہے۔ یاد رکھنا، عورت کے مزاج میں فطرتاً ٹیڑھا پن ہے اور اسی ٹیڑھے پن میں حسن ہے۔ اس لیے ہم اس کے ناز و نیاز، نخرے، یہ خاوند کو چاہیے کہ وہ برداشت کرے۔ وہ ناز و نیاز کس سے کرے گی؟ نخرے کس کے سامنے کرے گی؟ باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، خاوند کے سامنے کرے گی۔ خاوند کو چاہیے اس کے نخروں کو برداشت کرے، اسی میں حسن ہے۔ اس کے نخروں میں حسن ہے جو خاوند کے سامنے کرتی ہے۔ یہ فطرت بتا رہی ہے مجھے اور آپ کو، اور میں چاہتا ہوں نہیں وہ بالکل سیدھی ہو۔ سیدھی ہوگی تو پھر تو چبھے گی۔ ہاں، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بیوی کو بالکل ناک کی سیدھ میں سیدھا رکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا، بعض لوگ
جو دین سے زیادہ متعلق ہوں انہیں یہ تانا دیتے ہیں، یار یہ تو صوفی صاحب ہے، یہ تو بس پتہ نہیں گھر والوں کو کیسے سیدھا کر کے رکھے گا۔ اگر کسی کا مزاج ایسا ہے تو یہ میرا جملہ یاد رکھنا، وہ شریعت نہیں ہے، وہ اس بندے کی اپنی طبیعت ہے۔ کسی کی طبیعت کی وجہ سے شریعت پہ انگلی نہ اٹھاؤ۔ شریعت میں تو بڑی لچک ہے، کوئی گلی بند نہیں ہے شریعت میں۔ میرے محبوب پیغمبر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوڑیں لگائیں، تیر بازوں کا تماشا دکھایا ہے۔ اگر کوئی خشک صوفی بنتا ہے نا تو وہ اس کی طبیعت ہے، شریعت نہیں ہے وہ۔ ہم شریعت کو تانا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا، صوفی بننا لیکن خشک صوفی نہ بننا۔ صوفی کہتے ہیں صفائی، اس کی محبت صاف، اس کا تعلق صاف، اس کے معاملات صاف، اس کی سوچ صاف، اس کا دیکھنا بولنا صاف۔ اچھی بات ہے، صوفی بنو لیکن خشک صوفی نہ بننا۔ ہاں، دین کو بدنام کر دو گے اگر خشک صوفی بن گئے نا، پھر وہی حال ہوگا کہ ایک تھا اس کا مزاج خشک صوفی والا بن گیا، گھر آیا بیوی کو کہنے لگا داڑھی رکھ۔ بیوی سب دیکھ رہی ہے، بندے نے مجھے کیا کہا؟ جی آپ نے کیا کہا؟ کہ جی میں کہہ رہا ہوں داڑھی رکھ۔ لیکن میری داڑھی تو نہیں آتی، میں تو عورت ہوں۔ اس نے کہا میں جو تجھے کہہ رہا ہوں داڑھی رکھ، تو داڑھی رکھنے کی نیت کر لے، ایک نیکی تو مل جائے گی، شاید کبھی آ بھی جائے۔ تو خدا رہا ایسے صوفی بن کے دین کو نہ بدنام کرنا۔ مولوی ہوتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں بعض، کہیں گھر جا کے بیویوں سے داڑھیوں کے وعدے لینے لگ جاؤ۔ صوفی بنو، خشک نہ بنو۔ شریعت کے مزاج میں خشکی نہیں ہے، بڑی لچک ہے۔ اور ایک بات یہ بھی آپ سے کہہ دوں آخری باتیں کہنے سے پہلے، نیکی وہ کہلائے گی جو دوسرے کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ میں نیک عمل کر رہا ہوں، دوسرے کی تکلیف کا ذریعہ بن گیا، وہ نیکی نہیں رہے گی، اس پہ ثواب نہیں ملے گا۔ ایک بندہ صف اول میں کا نمازی تھا، جمعے کے دن آئے، کچھ صفیں بنی ہوئی تھی، چاہت تو یہ ہے کہ صف اول میں جا کے نماز پڑھوں، زیادہ ثواب ملے گا۔ سوچنے لگا کہ اگر صف اول پہ جاتا ہوں تو کئی لوگوں کی کندھے پھلانگ کے جاؤں گا، انہیں ذہنی اذیت پہنچے گی۔ اس نے اللہ کے بندوں کو ذہنی اذیت سے بچانے کے لیے پہلے صف کے ثواب کو قربان کر کے پچھلی صفوں میں کھڑا ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سے پچھلی صف میں نماز پڑھنے پہ صف اول کے نماز کا ثواب عطا کر دے گا۔ اس نے اللہ کے بندوں کو اذیت سے بچایا۔ آج میری نیکی بھی گناہ کا درجہ رکھتی ہے۔ آج کل ہمارے اور آپ کی نیکیاں بھی گناہ کے درجے کی ہیں۔ نیکی کرتے ہیں اس طریقے سے کرتے ہیں کہ دوسرے کی تکلیف کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ہاتھ میں گرم چائے کا کپ ہے، السلام علیکم۔ اب اگر میں جلدی میں ہاتھ ملاتا ہوں تو سارے کپ میرے پہ گر سکتا ہے، جسم جل جائے گا، کپڑے خراب ہو جائیں گے، فوری طور پہ رکھوں گا تب بھی۔ اور اگر ہاتھ نہیں ملا تو اس نے اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا، انا کا مسئلہ بنا لیا، میری بے عزتی کر دی۔ بھئی میں نے آپ سے کہا آپ اس حالت میں ہاتھ آگے بڑھاؤ، صرف منہ سے کہہ دو، جب میرے ہاتھ فارغ ہو جائے پھر ہاتھ بھی ملا دو۔ شریعت نے آداب بتنائے ہر چیز، اس طرح عمل پہ ثواب نہیں ملے گا آپ کو۔ ایک بندہ اگر مصروف ہے حتیٰ کہ سوچ میں بیٹھا ہے، شریعت کہتی تب بھی سلام نہ ڈالنا، انتظار کرنا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنا حساب کتاب کر رہا ہو، دکان کے کتاب لڑا رہا ہو، میں جا کے زور سے سلام ڈالوں، وہ سارا کھاتا اس کا خراب ہو گیا۔ پٹھان کی طرح بھئی گنتی بھول گئی ہے، لائنیں ساری مٹا دو، دوبارہ شروع کرو۔ تو شریعت میں آداب بتلائے ہیں، آداب اگر ثواب پانا چاہتے ہو، ورنہ آپ سمجھو میں نیکی کر رہا ہوں، وہ نیکی سے خالی ہوگا۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ جو ہمیں جو اصول ملے ہیں نا، تو اس کے لیے بھی، اس کو کرنے کے لیے بھی کوئی آداب ہے۔ ایک جگہ پہ بات ہوئی تو اللہ کے شان وہاں بھی اسی طرح ہی کچھ ٹائم ہو گیا تھا، کافی ٹائم۔
صبح فون آیا ہے رانا صاحب کا، وہ برادری تھی ان کی، جی آپ نے کہا تھا کہ گھر جانا تو بلند آواز سے سلام ڈالنا، نبی کی سنت ہے، محبت بڑھے گی۔ میں جب رات کو گھر گیا میں نے اونچی آواز سے سلام ڈالا تو بیوی تو میرے بکے پڑ گئی۔ اچھا میں نے سوچا اللہ نے کچھ ذہن میں ڈال دیا۔ میں نے کہا رانا صاحب رات کس ٹائم گھر گئے تھے؟ کہنے لگے جی بیان سے فارغ ہوئے، پھر کھانا تھا جو ایک سے اوپر ٹائم ہو گیا تھا جب میں گھر گیا۔ بیوی کیا کر رہی تھی؟ بیوی سوئی ہوئی تھی۔ اب اس نے ماشاءاللہ سوئی ہوئی حالت میں کان کے قریب جا کے جو کہا نا السلام علیکم، وہ تو ڈر کے گھبرائی تو اس نے ہاتھ ہی ڈالنا تھا کہ پتہ نہیں کون آ گیا۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ میں ویسی بات نہیں کر رہا، یہ اس طرح ہوا ہے۔ تو آپ بتائیں اس میں ثواب تو نہیں، یہ دوسرے کی پریشانی کا ذریعہ ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کے بھی آداب ہیں۔ بہرحال نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے تو گھر دنیا کا گھر جنت کا گھر بن جائے گا۔ دو چھوٹی چھوٹی باتیں رہ گئی۔ آپ بتائیں آپ کو نعت خوانی میں مزہ آیا، ان باتوں میں مزہ آیا؟ میں نے کہہ رہا تھا مجھے پہلے ٹائم دے دو، یہ تو شکر ہے قاری صاحب کے اخلاص ہے، میری طبیعت ٹھیک ہے، نہیں تو میری طبیعت گر جاتی ہے، پھر میرے سے بات نہیں ہوتی۔ آپ بھی ماشاءاللہ جاگ کے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ بات میری ختم ہو رہی ہے۔ تو کائنات کی سب سے بڑی سفارش جو بیوی کے حق میں ہے، بیوی وہ شخصیت ہے کہ جس کے حق میں کائنات کی سب سے بڑی ہستی نے سفارش کی ہے خاوند کو۔ آپ اندازہ لگائیں، آج ڈی سی او ڈی پی او کی سفارش میرے اور آپ کے پاس آ جائے، چک کے نمبردار کے پاس آ جائے، کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری جان یا میرے مال کا بھی نقصان ہو جائے تو ہو جائے، لیکن یہ جو سفارش ڈی سی او ڈی پی او نے مجھے کہی ہے کہ کام کرنا ہے وہ کر کے رہوں گا، اتنی اہمیت دیتا ہوں۔ تو بیوی کے حق میں ایک ایسی ہستی کی سفارش ہے کہ اس کے اوپر کوئی ہستی نہیں، وہ میرے رب کی ہستی۔ اللہ قرآن میں خاوند کو کہہ رہا ہے توجہ کرنا، بیوی کے حق میں سفارش کر رہا ہے۔ یہ اسپیکر مستورات میں ہے نہیں ہے؟ دیکھیں کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ یہ اوپر والی آواز نہیں، یہ کوئی نہیں سنتا۔ ہم دین کے معاملے میں عورتوں کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کی یہ کمزوری ہے، دین کے معاملے میں عورت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر یہ گفتگو وہ بھی سنتی تو انہیں یقیناً فائدہ ہوتا۔ اللہ نے خاوند کو بیوی کے حق میں سفارش کی ہے، کائنات کی سب سے بڑی سفارش کیا ہے؟ رب کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، خاوندوں سے کہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، رب خاوند سے سفارش کر رہا ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج ہم اس سفارش کو رون دیتے ہیں۔ ہاں میرے مزاج بگڑ گیا، اللہ کی سفارش کو بھی رون دیتا ہوں۔ اس سے یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ آخری بات، اللہ کے ہاں نسبت کا کیا مقام ہے؟ نبی کے ہاں نسبت کا مقام تو اس سنتوں سے معلوم ہو گیا۔ اللہ کے ہاں کیا مقام ہے؟ ایک میاں بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ پیار و محبت کی زندگی گزر رہی تھی، ایک موڑ پہ تلخ کلامی کا شکار ہو گئے۔ بس بات تو معمولی تھی لیکن بڑھتی گئی بگڑتی گئی۔ ایک بات پلے باندھ لینا، اگر میاں بیوی کے درمیان میں کوئی بحث ہو جائے نا، پہلے تو بحث نہ کرنا، اگر بحث ہو گئی اسی مجلس میں بات کو ختم کر کے اٹھنا، ورنہ تو بعد میں شیطان اسے اور بگاڑ دے گا۔ وہی ختم کر کے اٹھنا، میاں بیوی ہیں۔ اب ان کی پیار و محبت کی زندگی تھی، ایک موڑ پہ تلخ کلامی کا شکار ہوئے۔ خاوند انتہائی غصے کی حالت میں برداشت سے باہر ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیوی کو کچھ کہے، دل میں بات آ گئی، اللہ کی بندی ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں۔ رب نے ڈال دی بات، اللہ کی بندی ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں۔ رب کی شان دیکھو، کچھ دنوں بعد خاوند کا انتقال ہو گیا۔
اس نے معاف کر دیا، پھر پیار محبت سے زندگی بس روتی رہی۔ کچھ ہی عرصے بعد خاوند کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا رب نے میرے ساتھ بڑا کرم کا معاملہ کر دیا۔ کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے پلے کوئی نیکی نہ تھی، رب نے میرے ساتھ بہت بڑے کرم کا معاملہ فرمایا۔ رب نے کہا میرے بندے، تو نے دنیا میں اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا، آج میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر رہا ہوں۔ اس نسبت کی لاج رکھیں گے تو رب میری بھی لاج رکھے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو نسبت قائم ہونے جا رہی ہے اس میں محبتیں پیدا فرما دے، خوشیاں پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو روشن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔